الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی اور دوستو، انسان کی شخصیت کی تشکیل میں اس کے ماحول اور اس کی تعلیم کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ ایک چھوٹے بچے کی شخصیت اس کی عمر کے ابتدائی 5-7 سالوں میں اس کا بڑا حصہ مکمل ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس میں کوئی جوہری تبدیلی لانا مشکل ہوتا ہے، الا یہ کہ اس کو کوئی انتہائی طاقتور ماحول ایسا ملے. اس کو بند کر دیں، موبائل بند کر دیں، کہ جو اس کو بچپن کی ان راسخ چیزوں سے باہر نکال سکے. آواز نہیں آ رہی؟ دیکھ لو بھائی آواز والوں. جن اس راز کو یا اس بات کو دنیا کی تمام قوموں نے سمجھا ہے اور ہر ایک نے پوری دنیا کی نئی نسلوں کو اپنے ڈھب پر لانے کی، اپنی ترتیب پر لانے کی محنت کی ہے. ہم سارے لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب کو اپنی زندگی کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ ایسے ماحول میں میسر نہیں آ سکا جو ہماری شخصیتوں کو، ہماری طبیعتوں کو ابتدا ہی سے دین کو مکمل طور پر قبول کرنے کی کیفیت والا بنا دیتا. ہم سارے ایک ایسے نظام تعلیم سے گزرے ہیں یا گزر رہے ہیں جو مسلمانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، اور نہ ہی وہ انتہائی سادگی کے ساتھ بس صرف ہمیں کچھ فنون پڑھانے کے لیے بنایا گیا ہے کہ آپ کو میتھمیٹکس آ جائے، آپ کو فزکس آ جائے، آپ کو بایولوجی آ جائے، اکنامکس آ جائے، کمپیوٹر سائنس آ جائے. ایسا نہیں ہے. دنیا کی غالب اقوام جن کا دنیا پہ غلبہ ہوتا ہے وہ پوری دنیا کے تمام انسانوں کے لیے پروگرام بناتے ہیں، تمام زبانوں، تمام مذاہب والوں کے لیے، اور ان کو ایک فکری غذا دیتے ہیں جس سے ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ بالآخر ان کے کام کے لوگ بنتے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی رنگ سے ہو، کسی بھی نسل سے ہو، کسی بھی علاقے سے ہو. ان کے دین کی، ان کے مذہب کی، ان کے کلچر کی، ان کی روایات کی کچھ بے ضرر سی چیزیں ان میں چھوڑ دی جاتی ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر یہ ہو بھی صحیح، اور بنیادی روح ان سے لے لی جاتی ہے. یہ ایک ایسا المیہ ہے کہ کم و بیش
پورا عالم اسلام گزشتہ 100-150 سالوں سے اس سے گزر رہا ہے. یہ صرف ہمارا برصغیر کے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عالم عربی کا مسئلہ بھی ہے. عرب دنیا پر بھی یہی ہوا، باقی جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں. دنیا کے دیگر مذاہب کے ساتھ بھی یہ ہوا، لیکن دنیا کے دیگر مذاہب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے مذہب کا ان سے مطالبہ بہت محدود سا ہے. ہندوؤں کے مذہب کا ہندوؤں سے جو مطالبہ ہے، ہندو مذہب اپنے پیروکار سے جو چیز مانگتا ہے، جو ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ بہت ہی مختصر سی ہے، اور وہ ایک تھوڑی بہت پوجا پاٹ ہے. اس کے بعد اس کی باقی دن بھر کی زندگی اور کسی بھی زندگی کے شعبے کے ساتھ مذہب کا کوئی کام نہیں ہے. اسی طرح باقی مذاہب بھی ہیں کم و بیش. اسلام کا معاملہ بالکل یکسر جدا ہے. اسلام اپنے پیروکار سے مکمل اطاعت اور تسلیم کا مطالبہ کرتا ہے. وہ یسلم تسلیما، مکمل سرنڈر ہونے کا مطالبہ کرتا ہے. پھر وہ اس کی ہر حرکت و سکون کے بارے میں، اس کے ہر عمل کے بارے میں، زندگی کے ایک ایک کام کے بارے میں اپنی ہدایات رکھتا ہے اور ان ہدایات پر عمل پیرا ہونے کا مطالبہ کرتا ہے. اتنا تفصیلی مطالبہ دنیا کے کسی بھی مذہب کا نہیں ہے. اس لیے یہ آزمائش سب سے زیادہ مسلمانوں کی ہے کہ جب وہ کسی ایسے تعلیمی اور تربیتی نظام سے گزر جائیں جو ان کے مذہب کے ساتھ، جو ان کے دین کے ساتھ 100% ہم آہنگ نہ ہو، اب وہ اپنی شخصیت کو اسلامی سانچے میں کیسے ڈھالیں؟ شخصیت کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سر پر پگڑی باندھ لی اور شلوار ٹخنوں سے اوپر کر دی اور کرتا لمبا کر دیا تو ہم نے اس ظاہری گیٹ اپ کو دیکھ کے اندازہ لگایا کہ یہ شخصیت اسلامی سانچے میں ڈلی ہوئی ہے. یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب اس کے اندر کا ایک خاص قسم کا مزاج ہے، جو مزاج احکام شریعت کے سامنے سرنگوں ہوتا ہے، سرنڈر ہوتا ہے. اس مزاج کو اللہ جل شانہ کی بات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور شریعت کے مطالبات کو ماننے کے اندر کوئی فکری اس کے اندر جو ہے وہ جنگ برپا نہیں ہوتی ہے. اس کو یہ مسئلہ نہیں پیش آتا کہ اس کی عقل اور اس کا دماغ احکامات شریعت کو قبول کرنے میں کسی پس و پیش کا منظر پیش کرے، بلکہ طبیعت اس کی شریعت کے اوپر ڈھل جاتی ہے. ایسی ڈھل جاتی ہے کہ خود اس کے اپنے ذہن کے اندر بھی جو سوچ کبھی پیدا ہوتی ہے تو وہ شریعت کے سانچوں کے موافق ہوتی ہے. دنیا میں ہر سوچ کا کوئی نہ کوئی سانچہ ہے. ایسے ہی شریعت کی اور اسلام کی اور قرآن و سنت کی سوچ کا بھی اپنا ایک سانچہ ہے جو کسی انسان کا بن جاتا ہے. ہم سب اس آزمائش کا شکار ہیں، اور یہ ہمارے پر اللہ جل شانہ کا بڑا فضل یہ ہوا کہ کچھ خارجی باہر کے کچھ اسباب اور عوامل کی وجہ سے اللہ پاک نے آج ہمیں یہاں پر بٹھایا ہوا ہے. ہمارا یہاں پر بیٹھنا ہمارے کسی نظام تعلیم کا کمال نہیں. ہم میں سے کسی کو بھی یہ ہماری یونیورسٹیوں نے یا ہمارے کالجوں نے یا ہمارے اسکولوں نے نہیں یہ سکھایا تھا. یہ تو کسی کو کوئی مل گیا، کسی کو کوئی مل گیا، کسی کا خاندانی پس منظر ایسا تھا، کسی کو ماں کی دعا لگ گئی، کسی کے والد نے اس کے لیے کچھ سوچا، کسی کو دوست اچھا مل گیا، کسی کو ویسی کسی اللہ والے سے محبت ہو گئی، کسی نے کوئی اچھی کتاب پڑھ لی، کسی نے کوئی تقریر سن لی، کسی ہر ایک کے اسباب ایک دوسرے سے مختلف ہیں. آپ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں کوئی ایسے دو لوگ ایسے نہیں ہوں گے جن کا سبب ایک ہو. کسی کو تبلیغی جماعت میں کوئی وقت لگانے کا موقع مل گیا، کسی کو اس طرح کسی اور. ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ یہ چیزیں تو ہمارے نظام تعلیم کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ ہماری زندگی کا اور ہماری ترجیحات کا رخ طے کرے. اگر آج ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلی ترجیح کیا ہونی چاہیے زندگی کی اور زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے، اگر ہم ایک ایسے تعلیمی نظام سے وابستہ ہوں جو ہمارے زندگی کے مقصد کو طے کرنے میں ناکام ہو اور ہماری ترجیحات کی درست فہرست نہ تیار کر سکتا ہو، تو آپ بتائیں کہ اس سے وہ لوگ کیسے تیار ہوں گے جو اس وقت جن کی اپنی ذاتی زندگی بھی درست ہو اور جو امت کو درکار ہے، جو امت کو چاہیے. آپ نے چند دہائیوں پہلے ایک بہت مشہور کتاب آئی تھی جس نے
علمی دنیا میں یا فکری دنیا میں بڑی ہلچل برپا کی تھی. شاید آپ جیسے جو لوگ بڑی عمر کے ہوں ضرور جانتے ہوں گے. اس کا نام تھا کلیش آف سویلائزیشنز. اس کے مصنف نے لکھا ہے کہ امت مسلمہ مسلمانوں کے پاس سب سے قیمتی اثاثہ جس سے مستقبل میں کسی وقت بھی کھیل پلٹ سکتا ہے وہ مسلمانوں میں نوجوان نسل کی بہت بڑی تعداد ہے. اس نے کہا کہ پوری دنیا میں جو نوجوان ہیں ان میں سے 60% مسلمان ہیں. حالانکہ مسلمانوں کے ویسے تناسب آبادی کا جو ہے وہ 7 ارب انسانوں کے اندر بمشکل 2.25 ارب ہے. عددی اکثریت سے عیسائی مسلمانوں سے بہت زیادہ ہے, چاہے وہ نام کے عیسائی صحیح لیکن اپنے آپ کو جو لوگ عیسائی کہتے ہیں. لیکن نوجوان مسلمانوں کے زیادہ ہیں, اس لیے کہ ظاہر ہے مسلمانوں کے ہاں آبادی کا تناسب ایک اور طرح سے ہے, یعنی بچوں کی پیدائش کا تناسب مسلمانوں کا چونکہ زیادہ ہے اس لیے ان کے ہاں نوجوانوں کی تعداد بھی زیادہ ہے. تو اس کو دنیا ایک اثاثہ سمجھتی ہے. کسی بھی قوم کے پاس نوجوانوں کی تعداد اس کی قوت کا ایک ذریعہ ہے, اس کی قوت کو طے کرنے کا. لیکن میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارا جو نوجوان ہے آج کا, آپ سب اس ماحول سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کسی یونیورسٹی کے اندر چلے جائیں, کسی کالج میں چلے جائیں, تو کیا اس وقت جو نوجوانوں کی حالت ہے, جو ان کے جذبات ہیں, جو ان کی کیفیات ہیں, جو ان کے مشاغل ہیں, جو ان کے افکار ہیں, جو ان کے خیالات ہیں, جو ان کے عزائم ہیں, جو ان کے ارادے ہیں, کیا کسی بھی اعتبار سے یہ دل میں آتا ہے اور ذہن اور سوچ میں آتا ہے کہ یہ امت کا اثاثہ ہے؟ یعنی وہ تو غیروں کی پچ پر کھیلنے والا ایک کھلاڑی ہے جو صبح سے لے کر شام تک اپنے دشمن کی پچ پر ہے. وہیں سے وہ فکری غذا لے رہا ہے, وہیں سے وہ افکار لے رہا ہے, وہیں سے وہ خیالات لے رہا ہے, اسی سے ملتے جلتے اس کے ارادے, اس کے عزائم ہیں. یعنی آپ اس طرح اندازہ لگائیے کہ اگر آپ کسی ایسے کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں جہاں پر مسلمان نوجوان بھی پڑھتے ہیں اور غیر مسلم نوجوان بھی پڑھتے ہیں, تو آپ ان دونوں کے مستقبل کے ارادوں میں کوئی فرق محسوس نہیں کریں. دونوں کی جو فیوچر پلاننگ ہے, پڑھنے کا جو مقصد ہے, پڑھنے کے بعد جیسی زندگی دونوں کو درکار ہے, دونوں کے ذہن میں جو مقاصد ہیں, دونوں کے ذہن میں جو اہداف ہیں, وہ آپ کو بالکل ایک جیسے نظر آئیں گے. اس سے آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے. اللہ ماشاء اللہ, ظاہر بات ہے کہ آپ جیسے لوگ اس معاشرے میں اور اس ماحول کے اندر بالکل اقلیت قلیل, 1% بھی شاید نہ بنتے ہو, 2% بھی نہ بنتے ہو. اکثریت قاعدہ اور قانون تو ہمیشہ اکثریت کے اعتبار سے بنایا جاتا ہے. یہ ہمارا ایک اتنا بڑا چیلنج ہے, اتنا بڑا المیہ ہے کہ یہ غلامی کی وہ قیمت ہے جو ہم 70 سال کے بعد بھی ادا کر رہے ہیں. غلامی کے ادوار میں یہ ہوتا ہے کہ غالب قومیں آ کر کسی معاشرے کو مکمل طور پر ہائی جیک کرتی ہیں. انگریز اس خطے میں آیا اور جہاں جہاں گیا پوری اسلامی دنیا میں اس نے اسلامی معاشروں کو یرغمال بنایا. اس نے اسلامی معاشروں کو مادیت کا وہ سبق پڑھایا جس کی بہت بری قیمت خود اس کا معاشرہ ادا کر رہا ہے. یہاں پر بھی وہ ان چیزوں کو لے کر آئے, ان خیالات کو لے کر آئے, ان چیزوں کو باقاعدہ تعلیم کا حصہ بنا کر, تعلیم کے اور ماحول کا ایک حصہ بنا کر اس میں سمو دیا گیا. غیر محسوس طریقے سے وہ ہماری زندگیوں کے اندر, ہمارے افکار کے اندر داخل ہو جاتی ہیں. انگریز کے چلے جانے کے بعد بھی چونکہ اس کی تربیت یافتہ نسل موجود تھی اور وہ تمام ادارے, شعبے, حکومتیں انہی کے حوالے کر کے گئے جو ان کے اداروں کے پروردہ لوگ تھے. انہوں نے یہاں پر باقاعدہ کچھ ادارے تو خاص اپنے نام کے ساتھ بنائے. یہ نام آپ کو معلوم ہے, مشہور نام ہے. ان کو تو انہوں نے نام بدلنے کی زحمت بھی نہیں کی. اپنے بادشاہوں کے نام پر, اپنے پادریوں کے نام پر, پوپس کے نام پر, یا اپنی مقدس شخصیات کو جو نام وہ دیتے ہیں ان ناموں پر انہوں نے ادارے بنائے. ان کا نام ہی اس زمانے میں بھی کرسچن سکولز, کرسچن کالجز, مشنری سکولز, یہ ناموں کے ساتھ لگتا تھا. مشنری کا مطلب کیا ہے؟ ایک مشن, یہ تبلیغی مشن ہوتا تھا. یعنی وہ مشن
جو مسلمانوں کو عیسائی بنانے کا مشن لے کر آیا، اس کو مشنری کہتے تھے، کام یہ ہوتا، اس نام سے انہوں نے ادارے بنائے کہ یہ مشنری ادارے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو عیسائی بنائیں، اس کام کے لیے آئے ہیں۔ مسلمانوں نے جوت در جوت اپنے بچے اس میں داخل کر دی۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے سینٹ جوزف سے پڑھے ہوں گے، سینٹ میری سے پڑھے ہوں گے، سینٹ پیٹر سے پڑھے ہوں گے، پتہ نہیں، اور شاید ایچسونین تو کوئی نہ ہو، لیکن اور ایڈورڈس کالج سے پڑھے ہوں گے، اور کیا نام ہے اس کا، لارنس کالج سے پڑھے ہوں گے، ہاں، تو یہ ادارے تو ایف سی کالج سے پڑھے ہوں گے۔ یہ تو بنے ہی اس مقصد کے لیے تھے، انہوں نے اس کے نام میں بھی اپنے مقصد کو چھپایا نہیں تھا۔ ان کی جرت دیکھیں کہ 80-90% یہ خطہ تو کم سے کم ہر دور میں 70-80% مسلمان رہے، اگرچہ یہاں سے ہجرت ہوئی ہے مسلمان کچھ یہاں سے ادھر ادھر بھی لوگ گئے، لیکن یہاں سے باہر ہندو اور سکھ بھی گئے ہیں یہاں سے، تو مسلمانوں نے بچے داخل کیے۔ یہ تو وہ ادارے تھے جن کے نام یہ تھے، جن کے نام نہیں بھی تھے، جو آپ کے سرکاری اسکول تھے، جو پیلے اسکول کہلاتے تھے، جو اور آپ کے تعلیمی ادارے، ان کو جو نظام دیا گیا تھا وہ بھی کوئی مسلمان مفکرین کا بیٹھ کر تیار کردہ نہیں تھا کہ جو طے کرتا کہ ہماری نوجوان، ہماری نئی نسلوں کو، ہمارے بچوں کو، اس کے بعد جب وہ نوجوان ہو جائیں، جوان ہو جائیں، تو ان کی چیزیں کیا ہوں گی۔ اس کا ایک اثر ہے ہم سب کی شخصیت کے اوپر جو اس نظام سے گزرا ہے۔ پھر یہ آگے ہر انسان کا اپنا وہ ہے کہ وہ اپنے اوپر سے اس اثر کو کتنا دھونے میں کامیاب ہو جاتا۔ کسی موقع پر میں نے شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ عصری تعلیمی اداروں میں پڑھنے کے بعد دل کو جو زخم لگتا ہے وہ بعض اوقات ٹھیک تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کا داغ نہیں جاتا، ایک داغ ضرور اس کا رہ جاتا ہے دل کے اندر۔ وہ انسان کی سوچ اور فکر پر وہ خالص اسلامی سوتے سے پھوٹی ہوئی جو فکر ہوتی ہے، وہ فکر جس کو جب وہ انسان نے سوچنا شروع کیا، وہ جب انسان نے مشاہدہ کرنا شروع کیا، جب اسے لکھنا پڑھنا شروع کیا، اس وقت اس کو اولین فکری غذا شریعت کے سانچوں میں ڈھلی بھی دی گئی ہو، اور وہ بندہ جو کسی بات میں کسی بڑی عمر میں جا کر اس کی طرف آیا ہو، اس سے فرق رہ جاتا ہے۔ اگرچہ بعض لوگ اپنی خودآداد صلاحیت کی وجہ سے اور شدت صحبت کی وجہ سے، خوب صحبت اٹھانے کی وجہ سے، یا طبیعت کی سلامت فکری کی وجہ سے، بعض لوگ انتہائی سلیم الفکر ہوتے ہیں، یا بعض لوگوں کو بہت مؤثر شخصیات مل جاتی ہیں جو ان کی مزاج اور طبیعت کو بدل کے رکھ دیتی ہیں، اس کی وجہ سے کوئی استثنائی ایسے کیسز ہو سکتے ہیں کہ کسی کے اوپر بالکل اس کا اثر نہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں نے کہا یہ استثناء ہو، اس کی وجہ کوئی پاورفل ایسا کوئی فیکٹر اس کے ساتھ آیا ہے جس نے اس کو مکمل طور پر پلٹ کے رکھ دیا، بدل کے رکھ دیا۔ ہم سارے اس فضا سے آئے بھی ہیں، اس سے کسی نہ کسی درجے میں وابستہ بھی ہیں۔ اب ہمارے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ کہ ان اداروں سے، جو مسلمانوں کے تعلیمی ادارے ہیں، ان سے اغیار کے ان نقوش کو کیسے مٹایا جائے، اور اپنی نوجوان نسل کو جو یرغمال ہو گئی ہے ان کے ہاتھوں میں، جس کے نتیجے میں آج وہ ویسے ہی سوچ رہی ہے جیسے وہ سوچتے ہیں، آج وہ وہی پہن رہی ہے جو وہ پہنتے ہیں، آج وہ وہی کھانے پسند کرتی ہے جو وہ پسند کرتے ہیں، آج وہ اسی چیز کو اپنی پرائرٹی لسٹ کے اندر ٹاپ پہ رکھتی ہے جو وہاں پر رکھا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کو آپ کیسے مسلمانوں کی نوجوان نسل کہہ سکیں گے؟ نقالی کے اندر جو فخر محسوس کرتی ہو، غلامی کے آثار کو جو سینے سے لگا کر رکھنا چاہتی ہو، غلامی پر جو فخر کرتی ہو جس نسل میں، اس سے بڑا زوال اور اس سے بڑا المیہ کیا ہو؟ آپ دیکھ لیں، آپ چلے جائیں جہاں پر بھی، آپ کے جو فیشن ہیں، جو ٹرینڈز ہیں، جو چیزیں ہیں، اس میں جس قدر اپنے سابقہ آقاؤں کی جو یہاں سے جا چکے ہیں، جو ان کے جس قدر قریب ہو جائے وہ اتنا زیادہ اس کے اوپر فخر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ خو غلامی جس کی پختہ ہو جائے، بالآخر اس قوم سے اس کا دین بھی نکل کر رہتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے، جو علماء سوشیولوجی اور اینتھروپولوجی اور ان مضامین پر چیزیں لکھتے ہیں، سماجیات پہ، عمرانیات پہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ تہذیب کی تبدیلی مذہب کی تبدیلی کا پیش خیمہ ہوتی ہے، اس کا پہلا زینہ ہوتی ہے۔ پہلے لوگوں کی شکلیں بدلتی ہیں، پہناوے بدلتے ہیں، کھانے بدلتے ہیں، ترجیحات بدلتی ہیں، اور خیر و شر کے پیمانے بدلتے ہیں،
آہستہ 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 آہستہ، اگرچہ یہ سفر بہت تیز رفتار نہیں ہوتا، یہ سینکڑوں سالوں میں ہوتا ہے، لیکن پھر ایسی قومیں بالآخر اپنے دین سے اور اپنے مذہب سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ دنیا میں آپ کے سامنے اس کی بڑی مثالیں موجود ہیں۔ بہت بڑے پیمانے پر دنیا کے بعض علاقوں کے اندر کنورژن ہوئی ہے، اور لوگ حیران ہوتے ہیں کہ وہاں سے مختلف دنیا کے مذاہب میں ہوئی ہے کہ پچھلے مذہب کے آثار مکمل طور پر مٹ گئے۔ اسی خطے کو آپ لے لیں جس خطے میں آپ رہتے ہیں، یہ بدھ مت کا ایک زمانے میں دنیا کا سب سے مضبوط خطہ سمجھا جاتا تھا، جہاں پر آج آپ کی پشتون بیلٹ ساری کی ساری جتنی بھی، آج بھی یہاں پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو آثار نظر آئیں گے۔ اور بدھا کا جو سب سے پرجوش پیروکار تھا اشوک، وہ اسی علاقے کے اندر رہا اور اس نے سب سے زیادہ تعلیمات پھیلائی تھی۔ آج ان کے آثار میں سے کیا چیز سامنے نظر آتی ہے سوائے آثار قدیمہ کے؟ زندگی کے اندر پتہ نہیں کوئی یہاں کے مقامی لوگوں میں سے تو میرے خیال ہے کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں رہا جو اس مذہب سے وابستہ ہو، ایک بندہ بھی نہیں رہا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مذاہب دنیا سے سفیدی سے بٹ جاتے ہیں، بعض اوقات ایک خطے سے بٹ جاتے ہیں، دوسرے خطے میں ہوتے ہیں، وہاں سے لوگ آج بھی آتے ہیں ان آثار کو دیکھنے کے لیے جہاں پر یہ مذہب موجود ہے۔ تو یہ کوئی معمولی خطرے کی چیز نہیں ہے جو آج ہمارے تعلیمی اداروں میں اصل وہاں پر آئی ہے اور وہاں سے زندگی کے تمام شعبوں کو گئی ہے۔ اگر آپ غور کریں گے کہ مغربیت کو اور جدیدیت کو ہمارے معاشرے میں جو پروموٹ کیا ہے وہ تعلیمی اداروں نے کیا ہے۔ ہمارے دیہات آج بھی اپنے روایتی آثار پر کیوں قائم ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر تعلیمی اداروں کے اثرات کم ہیں۔ ہمارے شہروں میں یہ آثار زیادہ کیوں ہیں؟ کیونکہ وہاں پر تعلیمی ادارے زیادہ مؤثر۔ آپ جتنا دور دراز دیہاتوں میں چلے جائیں گے آپ کو مغربی تہذیب کے آثار کم ہوتے نظر آئیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ لوگ اپنی اس اصل کے اوپر ہیں، کیونکہ ان تک، اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ مغربی دنیا کی خواہش ہوتی ہے وہ اسکالرشپس بھی دیتے ہیں، وہ آپ کے یونیورسٹیاں بھی بناتے ہیں، آپ یونیورسٹیوں کو فنڈنگ بھی کرتے ہیں، اور یہ سب اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ آپ اپنی اس پرانی اصل سے نکل کر ان کی اسٹریم کے اندر آئیں، ان کے اس پر آئیں جہاں پر وہ سمجھیں کہ اب آپ سے بات ہو سکتی ہے، اب آپ کو کوئی سبق پڑھایا جا سکتا ہے، اب آپ کی دماغی ٹیوننگ کی جا سکتی ہے۔ اس چیز کے اوپر لانے کے لیے ہی یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے سامنے اس کی جتنی تفصیلات بھی ہم بیان کی جائیں تو ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ آپ کو جو پی ایچ ڈی کے جو اسکالرشپس ہیں انہینسمنٹ کے نام سے 6 مہینے کے لیے امریکہ لے جایا جا رہا ہے، امریکی گھرانوں کے اندر رہائش دی جا رہی ہے۔ آپ کو پتا ہے ہوں گے کچھ ایسے لوگ جو یہ اسکالرشپ لے کر آئے ہیں یا لے کر جا رہے ہیں پچھلے دنوں میں، یعنی مجھے نہیں پتا جس کے پروگرامز اس کے فنڈز بھی ختم ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ابھی 3-4 مہینے پہلے تک، 3-4 سال پہلے تک ہمارے بہت سارے ساتھی گئے، اور وہ کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ 6 مہینے کے لیے گیا کہ پی ایچ ڈی آپ پاکستان میں کر رہے ہیں، پاکستان ایک یونیورسٹی میں کر رہے ہیں، امریکہ آپ کو یہ سہولت دے رہا ہے کہ آئیں آپ کے پی ایچ ڈی کے اندر 6 مہینے کے لیے آپ کو امریکہ لے جاتے ہیں۔ وہاں پر آپ کو ہاسٹل میں رکھنے کی بجائے امریکی معاشرے سے آپ کو روشناس کرانے کے لیے آپ کو کسی امریکی گھرانے کے گھر کے اندر بطور پیئنگ گیسٹ کے رکھا جائے۔ آپ کے پیسے یونیورسٹی دے گی، وہاں پر لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہوتی، وہاں کی تہذیب ایسی نہیں۔ ایک نوجوان لڑکا 25-24 سال کا ایک گھر کے اندر آ کر، جس گھر میں اس کی بیٹی بھی ہوگی، اس کی بیوی بھی ہوگی، اس گھر کے اندر آ کر وہ رہ رہا ہے گھر کے کمرے میں، اور اس معاشرے کے لوگوں کو اس کی فکر نہیں ہے۔ یہ لڑکا بھی واپس آ کر یہ سوچتا ہے کہ کتنا کھلا معاشرہ ہے، کیسی زبردست انہوں نے میری میزبانی کی، اور ان کو تو بالکل اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کو پھر اپنے گھر کے اندر پردے کی روایات پر بھی شاید اشکال ہوتا ہو کہ ہمارے گھر کے اندر کیا مسئلہ ہے، مہمان جو حجرے سے گھر میں نہیں آ سکتا، اور گھر میں آئے گا تو بیٹھک میں بیٹھا رہے گا، وہاں تو میں ان کے پورے گھر میں گھما پھرا کرتا تھا۔ تو اور پھر اور جو اس کی تفصیلات ہیں میں بیان نہیں کرنا چاہتا، میں نے اپنے ساتھیوں سے بہت تفصیل کے ساتھ اس کا پوچھا، اور اس میں پھر ان لوگوں سے وہ کیا اندازے لگاتا، آپ خود سوچیں کہ کیا دلچسپی ہو۔ اس کو فنڈ کر رہے ہیں، آخر میں فنڈ کر رہے ہیں، اس کو پیسے دے رہے ہیں، آپ کا ٹکٹ دے رہے ہیں امریکہ آنے جانے کا، اور 6 مہینے کے لیے آپ کو اپنا مہمان بنا رہے ہیں، اور چاہتے کیا ہیں؟ اس کے اندر جس کو دیکھتے ہیں وہ کہ وہ شاعر ہے، ادیب ہے، اچھا ایک ڈیبیٹر ہے، ایسا کوئی بھی اس کے پاس کوئی فن ایسا ہے جس سے وہ معاشرے کے اوپر اثر ڈال سکتا ہے، اچھی گفتگو کر سکتا ہے، اچھا مصنف ہے، اچھا ادیب ہے، اس کو اس 6 مہینے میں ہی ان کی جانب سے پیشکشیں شروع ہو جاتی ہیں کہ آپ ہمارے فلانے پروگرام کے ساتھ کام کریں، آپ ہمارے فلانے پروگرام کے ساتھ کام کریں، ہمارے فلانے پروگرام کے ساتھ کام کریں۔
یہ نہیں کہتے کہ امریکہ میں کام کریں، کہتے ہیں پاکستان میں کام کریں، ہمارے یہاں پر وائس آف امریکہ کے ساتھ کام کریں، ہماری فلانی NGO کے ساتھ کام کریں، ہمارے فلانے ادارے کے ساتھ کام کریں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں آپ سے جو خدمت مطلوب ہے وہ امریکہ میں نہیں ہے مطلوب، وہ تو ویسے ان کا معاشرہ ہے. ہمیں آپ کی خدمت پاکستان میں چاہیے. آپ پاکستان کو امریکہ کے معاشرے کے قریب لانے کی محنت میں، اس کوشش میں حصہ لیں. یہ چیزیں ان سارے ساتھیوں کو معلوم ہیں جو ہائر ایجوکیشن کے کسی مرحلے پر بھی اور اس کی چیزوں کو جانتے ہیں. یہ اتنی بڑی تہذیبی تبدیلی آپ کے معاشرے میں آ جائے گی اگر یہ سارے پروگرام کامیاب ہو جاتے ہیں جن کے چل رہے ہیں. اس کو بھی، اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں، میں 5 سال فیڈرل گورنمنٹ کی ایجوکیشن ریفارمز کمیٹی کا ممبر رہا پچھلے دور میں، اور میں نے قریب سے تعلیمی نظام پر مغربی حکومتوں اور NGOز کا جو عمل دخل ہے اس کو بالکل سامنے دیکھا. میں نے پریزنٹیشنز دے کر بتایا کہ USAID پاکستان میں کیا کر رہی ہے، یورپین یونین کیا کر رہی ہے، آسٹریلین ہائی کمیشن کیا کر رہا ہے، حتیٰ کہ یہ ممالک، یہ جو ایشیا کے جاپان اور کوریا اور یہ ممالک کیا کر رہے ہیں، ہماری نصاب سازی میں ان کا عمل دخل کیا ہے، کریکولم کیسے ڈیزائن ہوتا ہے، ایجوکیشن پالیسی کیسے بنتی ہے، اسکولوں کا نصاب کیسے بنتا ہے، ٹیچرز ٹریننگ کے اندر ان کا کیا عمل دخل ہے. اگر آپ اس کی تفصیلات سے واقف ہو جائیں صحیح معنوں میں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ کے ہاتھ میں اپنی تعلیم کا کوئی حصہ نہیں ہے. اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہے سالانہ جو ممالک کی طرف سے کی جا رہی ہے. دلچسپی کیا، آپ سوچیں کہ بلوچستان کے ایک دور دراز کے اسکول میں بچے کون سی کتاب پڑھیں گے، اس میں جرمنی کی کیا دلچسپی ہو سکتی ہے، اس میں یورپین یونین کی کیا دلچسپی ہو سکتی ہے. اور ان کے یہ افسران آتے ہیں جب وہاں پر ان اسکولوں کو وزٹ کرنا، اچھا ان اسکولوں کے سارے اساتذہ کو جمع کر کے ان کی ٹریننگز رکھنا، اور پھر پاکستان میں نہیں جرمنی میں رکھنا اور ملکوں میں رکھنا. آپ حیران ہوں گے پرائیویٹ سے سرکاری اسکولوں کے چھوٹے چھوٹے اساتذہ جہازوں میں بھر کے جرمنی لے جائے جا رہے ہیں، منسٹری آف ایجوکیشن کے لوگ لے جائے جا رہے ہیں. تو یہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اتنا سادہ سا معاملہ نہیں ہے. مغربی دنیا اس خطے سے خوف زدہ ہے. اس خطے میں پائے جانے والے آزادی، حریت، اسلام، دین، اس کے لیے قربانیاں دینے، خاص طور پر ہمارے پڑوس میں افغانستان میں جو محاذ 15، 20، 25 سال گرم رکھا گیا ہر صورت کے اندر، اس نے ان کے ہوش اڑائے. ان کو اندازہ ہوا کہ شدید ترین مزاحمت کی صلاحیت اس خطے میں، اور یہ بالکل موجود ہے ان کے اندر، اور اس کو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نکالا جا سکتا ہے تو وہ صرف تعلیم کے ذریعے سے نکالا جا سکتا ہے. صرف سوچ اور فکر کو بدل کے نکالا جا سکتا ہے. ایسے افکار اور ایسی سوچ ان کے اندر ڈال دی جائے کہ مزاحمت تو دور کی بات ہے، ان کے دل میں ہم سے بڑھ کر ویسٹرنائز ہونے کا شوق پیدا ہو جائے گا، ہم سے بڑھ کر وہ ہمارے وفادار ہو جائیں گے. تو یہ ان کو اس کا پتہ ہے، جو کہ یہ قومیں لانگ ٹرم پلاننگ کرتی ہیں اور ان کے لیے 30 سال کے بعد نتائج کا ملنا، 40 سال کے بعد، 50 سال بعد، 70 سال بعد، وہ ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ اس میں انویسٹ کرتے ہیں، اسے پیسہ لگاتے ہیں، بے شک ان کو یقین ہو، پتہ ان لوگوں کے نتیجے 70 سال کے بعد ملے گا. ہمیں یہ اگر آپ صحیح پوچھیں گے تو ہمیں سب سے بڑا یہ چیلنج درپیش ہے. میں چند مہینے پہلے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے ساتھ ایک سفر میں ہم کراچی جا رہے تھے، تو کوئی بات آئی ایسے، تو حضرت سے بات چل رہی تھی، یہی مسئلہ چل رہا تھا. تو حضرت نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ مرعوب ذہنیت ہے، کہ ہم مرعوب ہو گئے ذہنی اعتبار سے مغرب سے. اس نے اس کی محنت کی، اس نے اس کا طریقہ اپنایا کہ آج ہمارا جو شخص جتنا زیادہ تعلیم یافتہ ہوتا ہے وہ مرعوبیت کا اتنا بڑا شاہکار ہوتا ہے. آپ نے اپنے پروفیسرز کو دیکھا ہوگا جو باہر سے پڑھ کر آتے ہیں، اور خاص طور پر جو پھر اس کے بعد وہ اپنی اس مرعوبیت کا اظہار اپنی کلاسوں میں، اور آپ کے اوپر، آپ ان کا تختہ مشق ہوتے ہیں تو آپ کے اوپر بھرپور طریقے کے ساتھ ہوتا ہے، اور بہت سے طلباء ان کو اس میں وصول بھی ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں جو نیا اسکول بنتا ہے، جو نیا تعلیمی ادارہ بنتا ہے، وہ اسی سوچ اور فکر کے ساتھ بنتا ہے. والدین اس اسکول کو زیادہ سے زیادہ پیسے دینے کو تیار ہیں جو اسکول ان کو یہ ضمانت دلائے کہ ان کا بچہ زیادہ سے زیادہ مغربی بنا کر پیش کیا جائے.
پیسے دینے کو تیار. اور اگر اسکول میں ذرا سی بھی کوئی چیز دیسی ٹچ کی ہے تو والدین وہاں پیسے دینے کو تیار نہیں. کہتے دیسی اسکول ہے. دیسی ایک گالی بن گئی ہے. دیسی کا مطلب ہوتا ہے اس خطے سے تعلق. دیس کس کو کہتے ہیں؟ دیس ملک کو کہتے ہیں. تو آپ دیکھیں نا آپ کے بازاروں کے اندر بھی جو چیز بہت بری ہوتی ہے نا کوالٹی کے اعتبار سے، آپ کہتے ہیں دیسی. تو یہ پیمانے ہی ہمارے مکمل طور پر اس حوالے سے بدل گئے. اس میں ہمیں اس بات کی ضرورت ہے، اس بات کی شدت کے ساتھ ضرورت ہے کہ وہ لوگ جن کے اذہان اور قلوب کو اللہ جل شانہ نے اس مربوبیت سے پاک کیا، وہ لوگ جو اسلام پر، شریعت اسلامیہ پر، قرآن پر، حدیث پر، مسلمانوں کی تہذیب و تمدن پر، مسلمانوں کی تاریخ پر پورے اعتماد کے ساتھ فخر کرتے ہیں، اس سے اپنا ناطہ جوڑتے ہیں، اس کو کائنات کی، شریعت اسلامیہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی سمجھتے ہیں. اللہ جل شانہ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن کی آفاقیت اور ابدیت کے چراغ ان کے دلوں میں جل رہے ہیں. وہ لوگ ان تعلیمی اداروں میں کام کریں، اپنے حصے کا کام کریں جو کام ہمارے ذمہ ہے. اگر ہم نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا، پانی کے رخ کے اوپر بہتا ہوا چھوڑ دیا کہ جو جس طرف جا رہی ہے چیز جانے دے، تو آپ اس کے چند سالوں کے بعد آپ اس کے انتہائی مہلک نتائج دیکھیں. دیکھیں میں آپ سے ایک بات عرض کروں. بات آج سے 10 15 20 25 30 سال پہلے کی آپ کتابیں اٹھائیں گے یا کالمز اٹھائیں گے یا مسلمان دانشوروں کی فکر مندی دیکھیں گے تو ابتداءً بات شروع بدعملی سے ہوئی تھی. مسلمانوں کے جو کنسرنز تھے ان اداروں کے بارے میں وہ بدعملیوں کے تھے. مطلب پردے پر بات ہوتی تھی، کوئی ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے، اختلاط نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی وجہ سے یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ شروع کے اندر ہوا کہ اداروں میں جا کر مسلمان بچوں نے داڑیاں منڈوا دی تو کہا کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں کو کہ بچے جو ہیں اس طرح بگڑ رہے. آپ 70 سال پہلے 80 سال پہلے فکر مندی دیکھیں گے تو یہ دیکھیں گے. بات عملی گناہوں سے نکل کر عقیدے کی طرف آ گئی. آج مسلمان مفکرین، علماء اور دانشوروں کی فکر مندی صرف یہ نہیں رہی کہ بچے بدعمل ہو گئے یا بے پردگی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے اور شکل و صورت جو ہے وہ ایسی بنا دی. اب تو خالص اعتقادی مسائل وہاں پر کھڑے ہو. اب تو آپ کو یہ فکر پیدا ہو گئی ہے کہ یہ جو بچہ ہے یہ فکری اعتبار سے مسلمان رہا ہے یا نہیں رہا ہے. اس کا بدعمل ہونا تو دوسرے درجے کی بات ہے، کیونکہ بدعمل بھی مسلمان تو ہوتا ہے نا. مسلمان اچھے عمل والا بھی ہو سکتا ہے، بدعمل بھی ہو سکتا ہے. لیکن اب تو خالص ان چیزوں پر حملہ ہے جس کے نتیجے میں اس کا سب سے پہلے اسلام پر سے اعتماد اٹھایا جاتا ہے. اسلام پر اعتماد اٹھانے کے لیے یاد رکھیے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ انبیاء سے اعتماد اٹھائیں پہلے مرحلے کے اندر. یہ دعوت کبھی نہیں چلے گی. انبیاء پر سے اعتماد اٹھانے سے دعوت کا آغاز نہیں ہوتا، نہ صحابہ پر سے اعتماد اٹھانے سے آغاز ہوتا ہے، نہ تابعین اور تبع تابعین سے ہوتا ہے، نہ ائمہ اور پچھلے صوفیاء سے ہوتا ہے. اسلام سے اعتماد اٹھانے کی پہلی سیڑھی اپنے زمانے کے علماء سے اعتماد اٹھانا ہوتا ہے. جب اپنے زمانے کے علماء پر سے اعتماد کو اٹھا دیا جاتا ہے اور نوجوان نسل کو یہ باور کرا دیا جاتا ہے کہ یہ اسلام کے درست نمائندے نہیں ہیں. ایک صاحب تھے، منکر حدیث تھے، بعد میں خیر توبہ طائبہ، انہوں نے بہت زوردار دعوت اٹھائی تھی. اس میں ان کی کتاب کا نام تھا مولوی کا مذہب غلط. یہ کتاب کا نام رکھتا مولوی کا مذہب غلط. ظاہر بات ہے کہ مولوی سے شروع کرنا پڑتا ہے. جب تک آپ اپنی مقامی مسجد کے امام سے شروع نہیں کریں گے، یہ آخری مورچہ ہوتا ہے سب میں. یہاں سے آپ شروع کریں گے تب جا کر چلتے 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 وہ مرحلہ بھی آئے گا جہاں انبیاء اور اس کے بعد خود اللہ جل شانہ کی ذات پر شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ طریقہ واردات ہے. آپ اس کی فضا میں تعلیمی اداروں میں دیکھیں کہ عام طور پر علماء کے بارے میں کیا رائے پائی جاتی ہے اور عام طور پر ان کے اوپر جو تبصرے کیے جاتے ہیں یا ان کو جب تخاطب ہوتا ہے یا جب ان کا نام لیا جاتا ہے یا ان کی سوچ اور فکر یا ان کا موقف بیان کیا جاتا ہے تو کیسے ہوتا ہے. حالانکہ کوئی بات بھی جب بیان کی جا رہی ہے کہ مولوی یوں کہتے ہیں، آپ کبھی بھی اس کو سوچیں کہ وہ مولوی کہتے ہیں یا وہ شریعت کہتی ہے. یا تو یہ بات طے ہو کہ مولویوں کے ذاتی افکار ہیں، شریعت اسلامیہ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، قرآن و سنت کا اس سے کوئی، پھر تو صحیح ہے. شریعت کی بات ہوگی، خالص قرآن و سنت کی بات ہوگی، رکھ دی جائے گی مولوی کے کندھے پہ، دھر دی جائے گی مولوی یہ کہتے ہیں.
تو ایک بندے کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید مولوی ایک نوجوان بچے کے ذہن میں آتا ہے کہ مولوی اپنی طرف سے کہتے ہوں گے، حالانکہ وہ اگر ذرا سا بھی کوئی سوچ و فکر والا بندہ ہو تو وہ سوچے دیکھے گا تو اس کو معلوم ہو کہ صریح حدیث ہوگی وہ بات، یعنی وہ رسول اللہ کا ارشاد ہوگا، وہ قرآن کی صریح آیت ہوگی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہ، لیکن اس کو ایک مسئلہ خیز انداز کے اندر اس کا مولوی کے کندھے کے اوپر اس کو رکھ دیا جائے گا۔ یہاں سے مذہب سے ناطہ توڑنے کی اور مذہب سے دین سے بدگمان کرنے کی یہاں سے اس کا آغاز کیا جاتا ہے، اور اس کی عمومی فضا، اس میں لطیفے بنائے گئے۔ آپ دیکھیں آج ہمارے لطیفوں میں جنت کا ذکر ہوتا ہے، جہنم کا ذکر ہوتا ہے، قبر کا ذکر ہوتا ہے، حوروں کا ذکر ہوتا ہے، آخرت کی وہ ساری چیزیں جس کے اوپر ہمارا ایمان ہے، آج وہ لطائف کی شکل میں ہمارے واٹس ایپ پر گردش کرتی یا نہیں کرتی۔ اسی طرح مولویوں کے اوپر لطیفے بھی تو شروع سے تو انگریزوں کے زمانے سے بنے، انگریزوں نے ہر اس طبقے نے جس نے مزاحمت کی اس خطے کے اندر اس پر لطیفے بنائے۔ دیکھیں آپ کو 3 قوموں پر لطیفے بہت نظر آئیں گے، آپ کو مولویوں پر لطیفے نظر آئیں گے، آپ کو پٹھانوں پر لطیفے نظر آئیں گے، یا آپ کو سکھوں پر لطیفے۔ یہ ان تینوں کی مزاحمت تھی انگریزوں کے ساتھ، سکھوں سے بڑی زوردار لڑائی ہوئی یہاں پر انگریزوں کی اس خطے کے اندر۔ جو ان سے لڑا ہے اور جو ان کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے، ان کا ایک طریقہ یہ تھا کہ اس کو لوگوں کے اندر بدنام کیا جائے، لوگوں کے اندر اس کو ایک بیوقوف کم عقل، گویا کہ انگریز سے لڑنا بیوقوفی کی علامت ہے۔ وہ بتانا یہ چاہتے تھے کہ ہم سے صرف وہ لڑے گا جو بیوقوف ہوگا، اور جو کم عقل ہوگا، جس کے اندر دماغ نہیں ہوگا تو وہ ہم سے لڑے گا، عقل مند لوگ ہم سے نہیں لڑتے۔ تو یہ ایک ان کا طریقہ تھا۔ یہ سب یہاں نہیں ہوا، آپ دیکھیں گے اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ کے ساتھ جب ان کی جنگیں تھی، وہاں پر بھی آپ انگلش لٹریچر کے اندر دیکھیں گے کہ وہاں پر بھی ان لوگوں نے آئرش لوگوں کے اوپر بھی، اسکاچ لوگوں پر بھی ان کے لطیفے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ ان سے ہی مزاحمت ہوئی تھی۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، آج بھی وہ اس کے اوپر عمل پیرا ہے اپنے طور پر۔ وہ بے دینی کے اثرات افسانے میں بھی لاتے ہیں، ناول میں بھی لاتے ہیں، ڈرامے میں بھی لاتے ہیں، اخباری خبروں میں بھی لاتے ہیں۔ یہ کتنا ایک پورا عمل ہے کسی قوم کی سوچ اور فکر کو بدلنے کا۔ شاعری کے اندر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں کہ جب یہ ساری چیزیں آتی مل کر پھر ایک یہ پروڈکٹ بنتی ہے، مل کر پھر ایک وہ ذہن بنتا ہے جس کا اپنے اصل دین اور اپنے مذہب اور اپنے وطن اور اپنے سماج اور اپنے کلچر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ جہاں پر جو آپ آزاد تشریف لائیں، یہ میں عرض کروں کہ اپنے تجربے کی روشنی میں بتاتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میرا واسطہ آپ کی عمر کے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اور شروع سے ہی رہا ہے، ساری عمر ہی اسی دشت کی سیاحی میں گزری ہے۔ میں اس میں آپ کو اپنی زندگی کا یہ تجربہ بتاؤں کہ تصوف اور سلوک اور ذکر کی مجالس ایک بہت پاورفل ذریعہ ہے کسی کی اندرونی ٹرانسفارمیشن کا۔ اندرونی طور پر کسی انسان کو اگر آپ بدلنا چاہیں، اس کی سوچ بدلنا چاہیں، اس کی فکر بدلنا چاہیں، اس کا دل بدلنا چاہیں، اس کے لیے یہ جو پورا کمپلیٹ پیکیج ہے، صرف مجلس ذکر نہیں، اصل میں تصوف میں، سلوک میں اور اللہ تعالیٰ کی محبت و معرفت میں اس کے لیے جو ٹول استعمال ہوتا ہے، جو انسٹرومنٹ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے، وہ محبت کا ہوتا ہے۔ محبت کا فیکٹر اتنا طاقتور ہے، بحث مباحثے سے آپ نوجوانوں کے ذہن نہیں جیت سکتے۔ اگر آپ ان کے ساتھ کہیں گے آؤ آستینے چڑھا کر میرے ساتھ بیٹھو، میں تمہارے ساتھ مناظرہ کرتا ہوں، تو مناظرے کے ذریعے سے وہ نہیں۔ بالکل اگر آپ ایک اور فضا قائم کریں جس میں بغیر اس سے کسی قسم کی مزاحمت کیے ہوئے، بغیر اس کے ساتھ آپ کسی بحث کے اندر الجھے ہوئے، بغیر اس کو غلط قرار دیے ہوئے، اور اس کے بغیر اگر آپ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی محبت کو پیدا کرنے والی کوئی چیز رکھیں، کوئی ماحول رکھیں، کوئی فضا رکھیں، کوئی مجلس رکھیں، کوئی اللہ کا نام لینے والے کچھ لوگ وہاں پر ہوں، تو اس سے فضا بدل جاتی ہے اور وہ دین کے بہت بڑے نمائندے بنتے ہیں۔ مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے ہمارے ساتھی البرہان کے نوجوان، دیکھیں آپ کبھی یونیورسٹیوں میں جائیں، آپ کے جن لوگوں کی یونیورسٹیوں سے تعلق ہے، اسلامیات کے ڈپارٹمنٹ میں جو مولوی صاحبان پڑھاتے ہیں اسلامک سٹڈیز یونیورسٹیوں میں عام طور پر، تو وہ بھی ٹوپی کے بغیر یونیورسٹی آتے ہیں، اکثریت ہوگی الا ماشاء اللہ۔ حالانکہ آپ ان میں سے اکثر کی جو معلومات کریں گے تو کسی مدرسے کے فاضل ہوں گے، بعد میں پی ایچ ڈی کی ہوگی۔ ہمارے نوجوان کمپیوٹر سائنس کے ڈپارٹمنٹ میں اور سوشل سائنسز کے ڈپارٹمنٹ میں کالی پگڑیاں پہن کے جاتے ہیں ان یونیورسٹیوں کے اندر، اور ایم فل کے اندر اور پی ایچ ڈی کے اندر۔ تو دین کی نمائندگی کا تو یہ وقت ہوتا ہے اور وہ ماحول ہوتا ہے جہاں پر آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نمائندگی کرنی ہوتی ہے، اور اس ماحول میں کرنی ہوتی ہے جہاں پر اس کی فضا نہیں ہوتی۔ اب یہاں اگر میں اپنے ساتھیوں کے بیان میں نے کہا آپ لوگ
کربوغا شریف میں تو پگڑیاں باندھتے ہیں، جب ایسی سب نے باندھی بھی ہوتی ہیں، آپ نہ بھی باندھے تو کیا فرق پڑتا ہے. اور یونیورسٹیوں کے اندر پھر اتار کر جاتے ہیں جہاں پر پہننی چاہیے، جا کر پتہ چلے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ٹھیک ہے، میں اس کی فقہی یا شرعی حیثیت کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایک نمائندگی تو ہے. پوری یونیورسٹی میں ایک فرد ہوتا ہے بعض اوقات، پوری یونیورسٹی کے اندر ایک بندہ ہوتا ہے، تو وہ سنت کتنی قیمتی ہوگی جو ایک ہزاروں کے مجمع کے اندر جہاں پر 4000 لڑکیاں ہیں، 5000 لڑکے ہیں، ان 11000 بندوں کے اندر ایک یا دو بندے ہیں جو ایک سنت کی نمائندگی کر رہے ہیں. یہ کوئی معمولی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی بات ہے. تو یہ پیدا کس ذریعے سے ہوتی ہے؟ میں اس پر سوچتا ہوں بعض اوقات کہ ایک شخص مدرسے کی 8 سال کی تعلیم حاصل کر کے آیا ہے، 10 سال کی، باقاعدہ عالم دین ہے، وہ یونیورسٹی کے ماحول سے اثر لے کر اپنی ٹوپی اتار کے یونیورسٹی میں جا رہا ہے. اس کا خیال یہ ہے کہ یہ قبول نہیں کی جائے گی اس ماحول میں، مجھے لوگ مولوی سمجھیں گے، مجھے آرتھوڈاکس سمجھیں گے، شدت پسند سمجھیں گے. ایک نوجوان کی تعلیم سرے سے یہ نہیں ہے، وہ آیا ہی اسی رستے سے، یونیورسٹی کے رستے سے آیا ہوا ہے، اس کو یہ اعتماد حاصل ہو گیا کہ وہ پہن کر جا رہا ہے. یہ اس محنت کی برکت، اس طریقے کے ساتھ یعنی وہ نتیجہ بعض اوقات حاصل ہوتا ہے جو سالہ سال کی تعلیم سے حاصل نہیں ہو رہا. اس لیے آپ لوگ یہ جو یہاں پر جو کام ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ اس کو سمجھیں. یہاں بھی اجتماع میں تشریف لائے ہیں، اپنی یونیورسٹیوں میں، اپنے اسکولوں میں، اپنے کالجوں میں، چاہے آپ وہاں پر طالب علم ہیں یا وہاں پر آپ استاد ہیں یا وہاں پر آپ کا آنا جانا ہے، یہ ویسے آپ کا تعلق رہا ہے. اب آپ بے شک کوئی پروفیشنل ہیں، اپنا کوئی کام کر رہے ہیں، لیکن تعلیمی اداروں سے چونکہ آپ گزرے ہوئے ہیں تو وہاں پر جا کر نوجوانوں کو اس چیز کے ساتھ جوڑیں، ذکر کی مجالس قائم کریں، وہاں پر ان کو بٹھائیں. آہستہ آہستہ ان میں ایسی تبدیلیاں، میں تو وقت نہیں ہے چونکہ 11:15 بجے وہاں بیان شروع ہو جائے گا مسجد میں، اس لیے میں ایسی ہمارے سامنے کارگزاریاں ہیں، اتنا اپنی نگاہوں کے سامنے لوگوں کو بدلتے ہوئے، ایسے لوگوں کو بدلتے ہوئے دیکھا کہ میں حیران ہو جاتا ہوں اللہ جل شانہ کی اس قدرت کے اوپر کہ اللہ پاک کسی انسان کو جو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو کیسی اس کے اندر تبدیلیاں اور کتنی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں اس کے اندر واقع ہوتی ہیں. وہ جو لوگ فرض نماز نہیں پڑھ پاتے ہاسٹلوں کے ماحول میں، اس ماحول میں فرض نماز ان سے نہیں پڑھی جاتی ہے، الحمدللہ آج وہ تہجدیں پڑھ رہے ہیں، آج وہ ذکر کی مجلسیں کرا رہے ہیں، آج ان کو پورے طور پر اللہ پاک نے اس دین کی ایک صحیح معنوں کے اندر عملی نمائندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اس لیے آپ یہاں سے جاتے ہوئے 2 کام آپ کریں. ایک تو میں ایسا کل عرض کیا تھا آپ سے جو لوگ کل نہیں آئے تھے کہ میں آپ کو اس کام کو سیکھنے کے لیے کچھ وقت دینا پڑے گا. سب سے پہلے ذکر کے اثرات سے آپ کا دل تو منور ہو تاکہ کسی اور کا بھی ہو سکے. تو اپنے دل کو منور کرنے کے لیے، اپنی طبیعت کے اوپر اس کا اثر لانے کے لیے آپ کو ایک چلہ یہاں پر لگانا چاہیے اور جلد از جلد لگانا چاہیے، جتنا جلدی ہو سکے. اس چلے کو لگانے کے بعد بنیادی چیزیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. اس کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اپنے ماحول میں جا کر 2 4 6 8 10 12 15 جتنے بندے بھی آپ کو مل سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے کوئی مجلس ہوگی، کچھ تھوڑی سی تعلیم ہوگی، کچھ خود آپ کی شخصیت کا ان کے اوپر اثر پڑے گا، آپ کے ذکر کرنے کا اثر ان کے قلب کے اوپر پڑے گا، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی، دین کی محبت پیدا ہوگی. اور یہ سب سے بڑا کام ہے اس دنیا میں کرنے والا. ایک فرد آپ کی وجہ سے بدل جائے، ایک شخص، فرد واحد، اس سے زیادہ بڑی کوئی چیز نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو یہی فرمایا تھا کہ تیری وجہ سے ایک شخص کو ہدایت مل جائے. تو اس زمانے کی جو سب سے قیمتی چیز تھی اس سے کہا کہ وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے. دنیا میں اس وقت جو چیز ان کے نزدیک سب سے قیمتی سمجھی جاتی تھی، کہا کہ اس سے بھی تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تمہارے ذریعے سے ایک فرد کو ہدایت مل جائے. تو انشاءاللہ ایسی کوشش کریں گے سارے کے سارے. اب آپ مسجد تشریف لے جائیں، وہاں پر بیان کریں.